نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے پانچواں حق نصر الضعیف، کمزور کی مدد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھٹا حق عون المظلوم، کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ جو شخص کسی ظلم کا شکار ہے، اس سے ظلم دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، یہ بھی مسلمان پر لازم ہے۔ اور یہ انسان کے اندر جتنی استطاعت اور قدرت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے۔ اگر ایک مسلمان قدرت کے باوجود دوسرے مومن کو ظلم سے نہ بچائے یا اس کی مدد نہ کرے تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے اور ہم اس ظالم کو روک سکتے ہوں، ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ اگر کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں کہ کوئی شخص کسی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ ظلم جانی ہو یا پھر مالی ہو، اور ان کو اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس شخص کو ظلم سے بچانے کی قدرت اور طاقت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں اور اس کو ظلم سے نہ بچائیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عذاب اسی قسم کا ہو جیسے کہ پچھلی امتوں پر عذاب آئے، مثلا آسمان سے انگارے برسیں یا طوفان آ جائے یا پھر ہوا کے جھکڑ چل پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب اور عقاب سے محفوظ رکھے۔ ہم دن رات جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، بد امنی اور بے چینی کا دورہ ہے، کسی شخص کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں، ہر شخص بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے عنوانات ہیں، یہ سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ایک انسان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ظلم سے بچانے کی قدرت اور طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ظلم سے بچانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ انسان اس وقت تک انسان ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا نہ بن جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بندہ ضعیف آدمی اور کمزور آدمی کی مدد کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک مسلمان کسی معاملے میں اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے اور اس کے کام بناتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے زمین کے اندر بسنے والو، تم اپنے قریب ارد گرد زمین کے لوگوں پر رحم کیا کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ شخص جو زمین والوں پر رحم نہیں جانتا، اس کو آسمان والوں سے بھی رحمت کی توقع بہت مشکل ہے۔ بہرحال ضعیف آدمی کی مدد کرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم شعار ہے۔ ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہے، ان میں سے ساتواں حق ابرار المقسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے کوئی قسم کھا لی، اب وہ اس قسم کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے مسلمان کی مدد کرنا
تاکہ وہ اپنی قسم کو پورا کر لے، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔